بالکل باقی اداروں کو سب اداروں کو دیکھنا چاہیے. کرپشن ہمارا ناسور بن چکی ہے. ہمارے اصل میں عوام لوگوں کا مسئلہ ہی کرپشن ہے. باقی یہ جو مسائل ہیں یہ سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کرپشن کے. جب کرپشن یہ لوگ ختم نہیں کریں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب کس طرح ختم کریں گے؟ ہر ادارہ کرپٹ ہے, کوئی ادارہ میرٹ پہ نہیں. سفارش کا کلچر ایسے ہے کہ جیسے وراثت میں ملا ہوا ہے ان لوگوں کو. ہم سب جتنے بھی ہیں, میں نے بھی گورنمنٹ جابس کی ہیں, وہاں پہ سارا یہی ماحول ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا کرپشن اور سفارش ٹاپ پہ ہے. اس کے بعد میرٹ پہ کوئی شاید کام کسی کوئی غریب آدمی آتا ہے تو اس کا میرٹ پہ کام نہیں ہوتا. اس کے بعد جس کے پاس سفارش ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ کمرے میں جاتا ہے. میری طرح کا شریف اور غریب آدمی ٹوکن لے کے لائن میں کھڑا رہتا ہے. یہ چیزیں ختم کریں. پرائم منسٹر صاحب سے میری خاص درخواست ہے کہ ان چیزوں پہ نوٹس لیں. خاص طور پہ ایک اچھی ٹیم ہائر کریں جو کہ گراؤنڈڈ لیول پہ کام کر کے آپ کو رپورٹنگ دے. آپ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اندر اے سی لگے ہوئے ہیں, ہیٹر لگے ہیں, ادھر عوام خوار و ذلیل ہو گئی ہے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں آٹے کا ریٹ دیکھیں آپ کا, ابھی بھی کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے. یار میں خود ووٹر ہوں پی ٹی آئی کا, اب نہیں گھبرانا تو پھر کب گھبرانا ہے؟ کاروبار ستیہ ناش ہو گیا. اب بے روزگاری, انہوں نے کہا تھا نوکریاں دیں گے. نوکریاں یہ کیسے دیں گے جب کاروبار نہیں چلیں گے تو جو بزنس والے لوگ ہیں وہ اپنے ملازموں کو نکال دیں گے. بے روزگاری تو خود بخود ہوگی. خان صاحب نے کہا کہ 2020 جو ہے نا وہ عوام کے لیے کافی خوشائن سال ہوگا. اس میں نوکری میں ملیں گی, بے روزگاری ختم ہوگی. اور بس ایک یہ ہے کہ عوام سے ریکویسٹ ہے کہ 2020 میں میرا ساتھ دے دیں. ہم دعا کرتے ہیں جی, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اللہ کرے ایسے ہی ہو. ہم سب خوشحال ہوں, جس طرح اور ملک خوشحال ہیں اس طرح ہم خوشحال ہوں. یہ دعا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں نا, کیونکہ اب یہ جتنی مس مینجمنٹ کا شکار ہیں یہ لوگ, ان سے تو بہت مشکل ہے کہ کوئی. لیکن چلیں اللہ خیر کرے. اگر انہوں نے کہا ہے, وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں, آنر ہے ہمارے لیے ان کی بات. ہم 2020 تک بھی انتظار کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ کیا جواب دیں گے وہ بھی اگر یہ سوچ کے رکھیں پہلے سے کہ عوام جو ہے نا یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے, یہ ملک ہے, اس کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو. اچھا, چیف جسٹس پاکستان نے وزیر ریلوے رشید صاحب کو یہ کہا کہ ادارہ بہت کرپٹ ہے, ریلوے کا نظام درم برم ہے, ٹھیک ہے, تو ان کی صفائی کے لیے 10 دن کا ٹائم دیا گیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10 دن کے اندر شیخ صاحب اپنی صفائی میں کچھ کر پائیں گے؟ شیخ صاحب 10 سال کے اندر کچھ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی ہے بات؟ کیونکہ ریلوے کا اس نظام واقعی بہت زیادہ درم برم ہے. یہ ریلوے نہیں ہے, یہ منسٹری آف ریلوے نہیں ہونی چاہیے, یہ منسٹری آف کباڑ خانہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اس کا بہت زیادہ اندر تک بیوروکریسی جو ہے نا, اس کی پہلے اسکیل تک, میں اکثر بات کرتا ہوں کہ بیوروکریسی جو وہ پہلے اسکیل تک ہوتی ہے. اب یہ جتنی بیوروکریسی وہ ساری کرپٹ ہے. وہ اس حکومت کو کسکنے بھی نہیں دے گی, یہ نہیں کام کرنے دیں گے. اس کے لیے بہت ہی کوئی اسکلفل لوگ چاہیے جو شیخ رشید صاحب اپنی ایک اسپیشل ٹیم ہائر کریں. اس کے لیے 10 دن تو بہت کم ہے, مطلب یہ ناممکن بات ہے. کم از کم 1 سال کا بھی ٹائم ہو اور بہت ہی ہائی پوٹینسی پہ جا کے کام کیا جائے, صحیح لیول پہ جا کے کام کیا جائے ایمانداری سے. اچھی ٹیمز ہوں, ایسے ریپریزنٹیٹیو ہوں جو شیخ صاحب کو ڈائریکٹ رپورٹنگ کریں آگے, پھر جا کے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. مکمل طور پہ تو یہ واقعی یہ مذاق کی بات نہیں ہے, واقعی 10 سال بھی لگ جائے نا تو بہت خسارے سے باہر نہیں جا سکتی 10 سال میں بھی. 10 دن کا ٹائم دیا, کیا 10 دن میں اپنی صفائی پیش کر پائیں گے؟ سر کہاں پیش کریں گے؟ یہ 16 مہینے ہو گئے ہیں شیخ صاحب کو. شیخ صاحب نے اپنے ریلوے میں کام تو نہیں کیا. ہر کام میں سیاست ہے کہ آج حکومت جا رہی ہے, آج آ رہی ہے. ہر کام, ہر محکمے میں لوگوں کو کام کرنے چاہیے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ پاکستانی کا کوئی محکمہ ہو. ہر آدمی کو نیت سے اور تسلی سے اللہ کو جواب ہر آدمی نے دینا ہے, اپنے نیت اور حساب سے کام کرنا چاہیے. باقی اللہ ہم لوگوں پہ رحم کرے. ہمارے حکمران اس قابل ہی نہیں ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں, ہمارے حکمران بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک پہ حکومت کرے. یہ ریاست مدینہ والا جو چکر ہے یہ لوگوں کو صرف پھنسایا جا رہا ہے مذہب کے نام سے بس. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو پیغام کیا دیں گے آپ حکمرانوں کو اور باقی جو ادارے ہیں ان کو, ان کے جو امپلائی ہیں ان کو؟ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات مانیں اور اس پہ کام کریں. ہم لوگ خود چور ہیں تو ہمارے حکمران بھی چور ہوں گے, ہم صحیح ہو جائیں گے تو ہمارے حکمران بھی صحیح ہو جائیں گے. باقی اللہ سب کے لیے بہتر کرے. حالات کافی بگڑ چکے ہیں, دنیا کہاں کے کہاں پہنچ گئی اور ہم ابھی تک 1947 کی ریل میں سفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 10 دن کی مہلت کے اندر کچھ کر پائیں گے, یہ صفائی اپنے بیان کے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ مشکل ہے, کیونکہ جیسے ہم لوگوں کا ریلوے ضعیف ہے اس طرح شیخ رشید بھی اسی قسم کا ہے. وہی ماڈل کا ڈبہ ہے, وہی کام چلے گا, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم لوگوں کے تعلق بلوچستان سے, یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. بلوچستان کا ریلوے اس طرح ہے کہ میرے ایک دوست نے ڈبے کا تصویر دکھایا ہوا ہے کہ انسان
बिल्कुल ये तस्वूर भी नहीं कर सकते कि ये रेलवे का डब्बा है। अच्छा, हाँ, ये इस तरह इतना हालात खस्ता हाल है। है। खस्ता से बद से बदतर है। अच्छा, आप लोग फिर भी खुश नसीब, बलूचिस्तान की निस्बत आप लोग इस तरह है जैसे हम तस्वूर करते हैं कि आप लोग लंदन वगैरह, इस तरह हम लोग अभी घूमने फिरने के लिए आए, आप लोगों के थोड़ा वो देकर अपने हाल पर रोना आ रहा है, ये हालात है। अच्छा, आप 4